اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف کے قابل وہی ذات ہے جو رب العالمین ہے، وہ رحمان بن کر ربوبیت کرتا ہے، رحیم بن کر ربوبیت کرتا ہے اور مالک بن کر ربوبیت کرتا ہے۔ روز جزا کا مالک، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم قرآن حکیم کو روزانہ اسٹڈی کرتے ہیں اور مقصد اس کا میں ہمیشہ دہراتا ہوں۔ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہمارے اندر بھی للہی صفات یعنی اچھی صفات پیدا ہوں، اور ہم شیطانی صفات جو کہ اس کے ریورس اپوزٹ ہیں، ان شیطانی صفات سے ہم دور رہیں، کیونکہ شیطانی صفات کا اس دنیا میں بھی انجام برا ہے اور آخرت میں بھی اس کا انجام برا ہے۔ اور جو للہی صفات ہیں وہ جب انسانوں میں پیدا ہوتی ہیں، یعنی اچھی صفات انسانوں میں پیدا ہوتی ہیں، تو ان کا انجام جو ہے وہ اس دنیا میں بھی اچھا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر جو اس نے اوامر اور نواہی نازل کیے ہیں، اس میں اچھی صفات کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے اور بری صفات کو چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ ہم کو ہماری لائف کی اویئرنیس دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے کہ ہماری لائف کیا ہے، اس میں کیا کیا معاملات پیش آ سکتے ہیں، اس میں ہدایت کی راہ کون سی ہوگی، کیونکہ ہر قدم پر انسان کے پاس دو راہیں ہوتی ہیں۔ ایک ہدایت کی راہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے انسان کو، اور ایک وہ ہوتی ہے جس کے اندر انسان کی نفسانی خواہشات کا دخل ہوتا ہے اور شیطان جو ہے وہ ان کی تمناؤں میں گھس کر آ جاتا ہے، تو وہ برائی کی طرف جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں۔ تو ہر قدم پر انسان کے پاس دو راہیں ہوتی ہیں، ہر لمحہ انسان کے پاس دو راہیں ہوتی ہیں، ابھی سچ بولنا ہے، ابھی جھوٹ بولنا ہے، دو راہیں موجود ہیں۔ ابھی سامنے والے انسان کی عزت کرنی ہے یا ابھی بے عزتی کرنی ہے، اس کو نظر انداز کرنا ہے، بے عزتی کرنی ہے۔ دو راہیں انسان کے پاس موجود ہوتی ہیں، ابھی دھوکہ دینا ہے یا ابھی راست بازی اختیار کرنی ہے۔ تو زندگی میں بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں انسان کو، اور دن میں ہزاروں بار یا کم از کم سینکڑوں بار انسان کے پاس دو راہیں ہوتی ہیں۔ کسی بھی کام کو وہ طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے وہ اچھا طریقہ ہے، اور کسی بھی کام کا وہ طریقہ جو اللہ نے منع کیا ہے وہ برا طریقہ ہے۔ تو ہمیں اس وقت کیا بات کہنی ہے؟ کچھ کہنا بھی ہے یا خاموش رہنا ہے؟ دو راہیں ہوتی ہیں انسان کے پاس ہمیشہ، ابھی بولنا ہے، ابھی نہیں بولنا ہے۔ ابھی بولنا ضروری ہے کیونکہ سچی گواہی دینی ہے، ابھی نہیں بولیں گے تو شیطانی راہ ہوگی، وہ ہمیں اللہ کی طرف نہیں لے کے جائے گی۔ ابھی کسی کی امانت ہے ہمارے پاس، اس میں خیانت کرنی ہے
اپنے لیے کچھ استعمال کرنا ہے، یا ابھی ہمیں امانت داری کا پاس رکھنا ہے؟ دو راہیں موجود ہیں، ابھی ہمیں غصہ کرنا ہے اور ابھی ہمیں غصہ نہیں کرنا ہے. دو راہیں موجود ہیں. ابھی غصہ شیطان کے لیے آ رہا ہے، شیطان اپنی خواہشات اپنے نفس کے لیے آ رہا ہے، تو اسے غصہ نہیں کرنا ہے. اور ابھی غصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے آ رہا ہے، تاکہ انسانوں کو رہنمائی ملے، ان کو جو غلط کر رہے ہیں اس کا ان کو پتہ چلے، ان کو باور کرایا جائے کہ وہ راہ اللہ کی طرف نہیں جاتی، اس سے ان کو نقصان ہوگا. ان کی محبت میں ان کا نقصان دیکھتے ہوئے کسی ظالم کو ظلم کرنے سے روک دینا، یہ اللہ کی راہ ہے. اس وقت اگر خاموش بیٹھ گئے تو وہ اللہ کی راہ نہیں ہے. تو زندگی کے ہر قدم کے اوپر انسان کے پاس دو راستے کھلے ہوتے ہیں، اما شاکروں و اما کفورا. یا تو اللہ کی نافرمانی کر لو، اور یا پھر اللہ کی فرما برداری میں شکر کا راستہ اپناؤ. شکر بھرے ہوئے ہونے کو کہتے ہیں، لبالب بھر جانے کو کہتے ہیں، اور چھلک جانے کو کہتے ہیں. انسان کے اندر اب کچھ اور باقی نہیں رہتا کہ اور مزید ڈالے اس کے اندر. اب انسان جو ہے وہ ریفلیکٹ کرنے لگتا ہے. تو مزید کی خواہش جو انسان کو ہوتی ہے، زیادہ کی خواہش جو انسان کو ہوتی ہے، وہ اس سے بچنا ہے. کچھ چیزوں سے رکنا ہے، کچھ چیزوں سے بچنا ہے. یہ جو رکنے اور بچنے کا عمل ہوتا ہے، یہ شکر کا راستہ ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں آ سکے. ورنہ شیطان کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. جو شیطانی خواہشات انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، برائی کی طرف کھینچ لیتی ہیں. تو کچھ چیزوں سے رکنا ہوتا ہے، کچھ چیزوں سے بچنا ہوتا ہے جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں یا جو اللہ نے منع کیا ہے. یہ بیسیکلی شکر کا راستہ ہوتا ہے. اور اگر اندر خالی پن ہو تو انسان اپنے آپ کو ہی بھرنے لگتا ہے. بس یہ ناشکری کا راستہ ہے. جہاں وہ نہ رکتا ہے جس کو اللہ نے منع کیا، نہ بچتا ہے ان چیزوں سے جس کو اللہ نے منع کیا، کیونکہ اس کو اندر خالی پن ہے، وہ اندر بھرنا چاہتا ہے. جو دنیا کا گوبر ہے، جو دھوکہ دہی سے کمانے والا پیسہ ہے، جو جھوٹ سے بے ایمانی سے کمانے والا پیسہ ہے، یا وہ مراعات ہیں جو جھوٹ اور بے ایمانی سے انسان حاصل کر لیتا ہے، وہ فائدے ہیں جو جھوٹ اور بے ایمانی سے انسان حاصل کر لیتا ہے. دھوکہ دے کر جو ہے وہ اپنی زندگی میں چیزوں کو داخل کر لیتا ہے. کیوں کرتا ہے انسان؟ اس لیے کہ اندر خالی پن ہے، اندر بھرنا چاہتا ہے. شکر کا راستہ نہیں اپناتا کیونکہ اندر خالی پن ہے. شکر کا راستہ اسی وقت اپنائے گا جب اندر کا خالی پن دور ہو جائے گا. اس کو وہ متوکل ہوگا اللہ پہ توکل کیا ہوا انسان جب وہ اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اندر کا خالی پن جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. ایسا انسان جو ہے وہ شکر کے راستے کی طرف جا سکتا ہے، جہاں پہ وہ ان چیزوں سے بچے گا جن کو اللہ نے منع کیا، اس راستے کے اوپر جانے سے روکے گا جس کو اللہ نے منع کیا.
یہ جو کیفیت ہوتی ہے انسان کے دل میں، اسی کو شکر کہتے ہیں. جو کچھ بھی انسان کو دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اور اس کو اپنے پاس بچا کے رکھ لینا، کیونکہ اس سے اپنا خالی پن دور ہونا ہے. جو اندر خالی پن ہو چکا ہے، جو اندر طلب ہے دنیا کی، اس کو بھرنے کے لیے پھر انسان جو ہے وہ کفر کا راستہ اپناتا ہے. تو ہدینا السبیل، اللہ نے تو راستہ دکھلا دیا ہے، ہم نے راستہ دکھلا دیا ہے. اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا، تم چاہو تو شکر کا راستہ اپناؤ، چاہو تو کفر کا راستہ اپناؤ، یہ تمہارے اوپر منحصر. اور قرآن حکیم کی دوسری آیات میں اللہ کی نافرمانی کا جو راستہ ہے، یعنی کفر کا راستہ جو ہے، اس کے نتائج برے نکلتے ہیں زندگی کے اندر. اس زندگی میں بھی برے نکلتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی برے نکلتے ہیں. اس کو قرآن حکیم جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے. تو آج بھی ہم قرآن حکیم کو رینڈملی کسی بھی جگہ سے پوچھتے ہیں تو رافع بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کا ریفرنس پھر ہم کو بھی بتائیں اور تلاوت کریں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 148. سورہ بقرہ 2 نمبر سورت، اور اس کی آیت نمبر آپ بتا رہے ہیں 148، 148. جی جناب پڑھیے گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جی ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں اگر اس کو دیکھیں، الحق ربک فلا تکونن من الممترین، آپ کے رب کی طرف سے سراسر ریئل ہے، ریئل لائف ہے اس کے اندر، ریئلٹی ہے اس کے اندر، حقیقت ہے، حق ہے، سراسر حق ہے. اس کے اندر ایلیوژن کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ ریئل لائف کے اندر تم دیکھ سکتے ہو. ریئل لائف میں تم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہو. جو کچھ بتایا جا رہا ہے کہ کس کام کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اس کو ریئل لائف میں اس کا نتائج وہ تم دیکھ سکتے ہو. یہ ٹوٹلی حق ہے، یہ ٹوٹلی ریئلٹی ہے. فلا تکونن من الممترین، آپ شک جو ہے وہ اس کے اندر بالکل بھی نہ کریں. بظاہر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہے، لیکن دراصل امت سے مخاطب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شک ہو سکتا تھا؟ وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو کئی آیتیں قرآن حکیم میں ایسی ہوتی ہیں جہاں بظاہر مخاطبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، اور وجہ بتانا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اتنی اہم بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں. تو آپ کیسے بچ سکتے ہو؟ ایسی اور مثالیں بھی قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مخاطبت ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ کوئی انسانی کمزوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نعوذ باللہ موجود نہیں تھی، بلکہ مومنوں کو جو ہے وہ اس کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اس سے مبرہ نہیں ہے کہ وہ
اللہ کے اس حکم سے بچے ہوئے نہیں ہیں. تم کیسے بچ سکتے ہو؟ اتنا امپورٹنٹ ہے یہ بات. اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے مخاطبت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاتی ہے. فلا تکونن، آپ ہرگز شک نہ کریں، من الممترین، فلا تکونن من الممترین، آپ ہرگز اس کے اندر جو ہے وہ کوئی شک نہ کریں، کیونکہ یہ ریئلٹی ہے. ایک اور جگہ قرآن حکیم میں جہاں سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے وہاں کہا گیا کہ لا ریب فی، اس کے اندر شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر خلاف فطرت کوئی بات ہی نہیں ہے. خلاف فطرت کوئی بات ہوتی ہے تو شک و شبے کی گنجائش ہوتی ہے، اور اگر خلاف فطرت کوئی بات نہ ہو تو شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا. اس میں فطرت کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ حق ہی ہے، حق ہے، ریئل ہے. جو کچھ بتایا جا رہا ہے، جو کر کے دیکھو گے تو اس کو وہی نتائج نکلیں گے. برے کام کر کے دیکھو گے تو برے نتائج نکلیں گے، اچھے کام کر کے دیکھو گے اچھے نتائج نکلیں گے. جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے اندر سراسر حق ہے. تو آگے پھر یہ آیت آتی ہے وَلِكُلِّ وَجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ انسان اپنی توجہ کسی دوسری طرف نہیں لگا رہا. یہ تو ذہن ہے اس کا، جس میں خیالات کی پرورش ہو رہی ہے، جہاں پر جو ہے وہ خواہشات پیدا ہو رہی ہیں. اگر اللہ کی طرف توجہ نہیں کرو گے تو شیطان کی طرف توجہ ہوگی. دیر از نو چوائس ان بٹوین، کوئی دوسری چوائس نہیں ہے بیچ میں. اللہ کی طرف توجہ ہے، اللہ کی صفات اپنانی ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے، یا پھر شیطانی صفات اپنانی ہے، شیطان کا رنگ اختیار کرنا ہے. شکر کے راستے پہ جانا ہے یا کفر کے راستے پہ جانا ہے، کوئی بیچ کا کوئی اور تیسرا راستہ نہیں ہے، دو ہی راستے ہیں. تو اگر اللہ کی طرف توجہ نہیں دو گے تو پھر لازم ہے کہ شیطان کی طرف توجہ دو. وَلِكُلِّ وَجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر شخص ایک نہ ایک طرف جو ہے وہ متوجہ ہو ہی رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ توجہ نہیں دے رہا ہے. کوئی نہ کوئی طرف جو ہے وہ اس کی توجہ ہوتی ہے ایک وقت میں. پھر کیوں نہ اللہ کی طرف توجہ دی جائے؟ اللہ جو ہے وہ بتلا رہا ہے کہ تم توجہ کو جو ہے وہ بچا کے تو نہیں رکھ سکتے ہو، تو بچا کے نہ رکھ اسے. علامہ اقبال نے لکھا تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اس کو شکستہ ہونے سے روکو نہیں، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اس کو ڈال دو. یہ جو دل ہے، یہ جو ذہن ہے انسان کا، یہ جو توجہ ہے انسان کی، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہی چاہیے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی توجہ کو جو ہے وہ اللہ کی طرف ڈال دیا تھا. ایسے ہی انسان جو ہے وہ اپنی توجہ کو اللہ کی طرف ڈال دے تو پھر کیا ہوگا؟ فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں کی طرف دوڑو. اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھو گے تو پھر نیکیوں کی طرف دوڑو گے. توجہ کوئی کہیں نہ کہیں انسان دے ہی رہا ہے، اگر اللہ کی طرف توجہ دے گا تو نیکیوں کی طرف دوڑے گا.
فاستبقوا الخیرات، دوڑو اس کی طرف، سبقت حاصل کرو. یہ کمپٹیشن کا جذبہ ہے انسان کے اندر، اس کو نیکیوں میں استعمال کرو، اس کو دنیا حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرو. یعنی ایسی چیزیں حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرو جو تم کو خدا سے دور لے کر جاتی ہیں. اس کو آخرت کے لیے استعمال کرو، یعنی ایک ایسے کام کی طرف استعمال کرو جو اللہ سے قریب لے کے جاتا ہے. اور دنیا اور آخرت کا جو ہے وہ یہی مفہوم ہے جو قرآن حکیم بیان ہوا ہے. دنیا کو کبھی بھی اچھے سینس میں استعمال نہیں کیا. اس کا مطلب ہے یہ جو موجودہ زندگی ہے اس کو دنیا نہیں کہا قرآن نے. مولانا روم نے جو ہے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کھولا. چیز دنیا، کیا چیز ہے دنیا؟ از خدا غافل بدن، خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. یہ جو موجودہ زندگی ہوتی ہے انسان جس میں کھاتا پیتا رہتا بستا ہے، یہ تو بڑی مبارک زندگی ہو سکتی ہے انسان کی. یہ تو ٹھیٹ اللہ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے یہ زندگی. یہ زندگی کو جو ہے وہ دنیا نہیں کہا گیا ہے کہ اس کی طرف انسان نہ دوڑے. زندگی کے سارے معاملات جو ہیں اسی سے انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملتا ہے. زندگی کے اندر اگر معاملات نہ ہوں تو انسان کیسے خدا کی طرف جائے گا؟ یہ عالم کسب جو ہے، جو اس موجودہ زندگی کے اندر انسان کو دیا گیا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ روح کے مقامات تک طے کر سکتا ہے. جو زندگی کے اندر مختلف معاملات آتے ہیں، بچوں کے ساتھ برتاؤ، بیوی کے ساتھ برتاؤ، کاروبار کس طرح کیا جائے، انسانوں کے ساتھ گفتگو کیسے کی جائے، ان کے ساتھ معاملات کیسے کیے جائیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، جس کو لوگ عام طور پہ دنیا سمجھتے ہیں، یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو موجودہ زندگی ہے انسان کی. ہاں، حیات دنیا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے کہ زندگی کے اندر ایسی چیزوں سے جو ہے وہ انسان اس کی طرف ملتفت ہو جائے جس کو اللہ نے جو ہے منع کیا ہے. تو دنیا جو ہے قرآن حکیم میں جگہ جگہ اس کو ڈسکارڈ کیا گیا ہے. دنیا اور احادیث کے اندر بھی اس کو بتایا گیا دنیا جو ہے وہ ہڈی ہے، اس کی طرف لپکنے والا کتا ہے. دنیا جیفت طالبها کلاب. تو قرآن حکیم میں بھی جو ہے وہ دنیا کو اچھے معنوں میں کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ موجودہ زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے اندر خدا کے خلاف نافرمانی کرنے کا نام دنیا ہے. نافرمانی کے راستے پہ چلنے کا نام دنیا ہے. کیونکہ انسان کو قریب کا فائدہ اس کے اندر نظر آتا ہے. ابھی جھوٹ بول دو، ابھی بہت سارے معاملے سے بچ جاؤ گے. ابھی دھوکہ دے دو، ابھی فائدہ مل جائے گا. ابھی جو ہے وہ کسی کے اوپر غصہ ہو جاؤ، من کو شانتی مل جائے گی. اپنا سارا غصہ کسی پہ نکال دو تو دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ ہے دنیا جہاں پہ انسان اپنی خواہشات کے اوپر چل رہا ہے، جہاں پر انسان جو ہے وہ خدا سے دور جا رہا ہے. اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس کے اوپر چل رہا ہے. اندر خالی پن ہے، اس کو بھرنے کے لیے انسان اپنی خواہشات کو جو ہے وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اپنا پورا نہیں ہو رہا، اس کو بس بھرتا ہی چلا جا رہا ہے. حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید. یہ دوزخ کی کیفیت جو ہے وہ قرآن حکیم نے بتلائی ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات. سبقت کس کے اندر کرو؟
دنیا داری میں سبقت کرنی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ 400 گز کا پلاٹ ہے تو میرے پاس جو ہے وہ 1000 گز کا ہونا چاہیے. اس نے اپنا مکان جو ہے وہ ڈبل سٹوری بنایا، مجھے جو ہے یا سنگل سٹوری اس نے بنایا تو مجھے ڈبل سٹوری بنانا ہے. یہ دنیا داری کے کاموں کے اندر انسان مسابقت کر رہا ہے، کمپٹیشن کر رہا ہے. قرآن حکیم نے اسے دور تغابن کہا ہے، کمپٹیشن کا دور. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ بری باتوں کے اندر کمپٹیشن کر رہے ہیں، غیر ضروری باتوں کے اندر کمپٹیشن کر رہے ہیں. دنیا میں جو ہے وہ اقتدار حاصل کرنے کی دھن جو ہے وہ قوموں کو سوار ہے کہ ساری دنیا پر ہمارا اقتدار ہو جائے. ایک بلاک جو ہے وہ ساری دنیا پر اپنا اقتدار چاہتا ہے، ایک دوسرا بلاک ہے وہ بھی ساری دنیا پہ اپنا اقتدار چاہتا ہے. کھینچا تانی چل رہی ہے. اس کھینچا تانی کے دور کو یوم التغابن قرآن حکیم نے فرمایا. اس کے لیے خاص ایک صورت جو ہے وہ قرآن حکیم مخصوص کی گئی. تو انسان جو ہے وہ تغابن کے اندر ہے، کمپٹیشن کے اندر ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے کسی طرح. لیکن کس چیز میں؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توجہ نہیں ہے، دنیا کی ہے. دنیا کیا گو گوبر سمیٹنے میں اس کی توجہ ہے. زیادہ سے زیادہ پیسہ مل جائے، حل میں مزید اور ڈالو اور ڈالو اور ڈالو اور ڈالو. یہ جو کمپٹیشن ہے اس کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ تباہی کا راستہ بتلاتا ہے. سورہ تغابن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن یہ جو کمپٹیشن ہے جس میں ابھی ذکر ہو رہا ہے یہ انسان کے جو ہے وہ روحانی ڈیولپمنٹ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت لے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک سبقت لے جانے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. میں اور مزید بڑھ کر اثار کروں، میں اور مزید بڑھ کر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربانیاں دوں. فاستبقوا الخیرات، دوڑو، بھلائی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ دوڑو، بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑو، ایک دوسرے کے ساتھ سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے جو انسانی زندگی کا حاصل ہو سکتا ہے. لوگوں کو بھلائی دینے کی طرف دوڑو، وہاں پر کسی سے کچھ چھیننا نہیں ہے بلکہ کچھ دینے کا جذبہ ہے. اور جو دنیا داری ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ لاش بھی پڑی ہو تو اس کے اوپر پیر رکھ کر اپنی سیاست چمکا لو. لاشوں کی سیاست کر لو، اقتدار چاہیے بس تمہیں. تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر. فاستبقوا الخیرات میں انسانوں کو جو ہے وہ دینے کی طرف توجہ ہے، انسانوں کو بھلائی دینے کی طرف توجہ ہے. اور یہ جو دنیا داری کے کمپٹیشن ہوتے ہیں اس کے اندر دوسرے کو نیچا دکھانے کی توجہ ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں میں. ایک طرف دوسرے کو نیچا دکھا کر اور خود بڑا بننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک طرف دوسرے کو آگے بڑھا کر بڑا بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ مشہور واقعہ جو اکثر کوٹ بھی کیا جاتا ہے، ایک ٹیچر نے جو ہے وہ ایک بورڈ کے اوپر جو ہے وہ لائن کھینچی، اس نے کہا اس کو جو ہے وہ چھوٹا کر کے دکھاؤ، لیکن مٹانا نہیں ہے، اس کو کم نہیں کرنا ہے. اس کو سب حیران رہ گئے بچے، جب تک مٹائیں گے نہیں تو کم کیسے ہوگی، چھوٹی کیسے ہوگی یہ لائن. کہا سوچو ایک اور طریقہ بھی ہے اس لائن کو چھوٹا کرنے کا. سوچتے رہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا.
وہ تھک ہار گئے جب، تو ٹیچر نے بتایا کہ دیکھو ایک اور لائن کھینچی اس نے، وہ اس سے بھی بڑی تھی. اس نے کہا دیکھو ایک بڑی لائن کھینچ دو تو یہ لائن خود بخود چھوٹی ہو جائے گی، تمہیں اس لائن کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بڑی لائن کھینچ دو، خود بخود دوسری لائن چھوٹی ہو جائے گی. فاستبقوا الخیرات، انسانوں کو جو ہے وہ چھوٹا کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے، خود بڑا ہونے کی طرف توجہ ہے. کیونکہ یہ کمپٹیشن کا جذبہ انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے. انسان جب توجہ دیتا ہے تو آگے بڑھتا ہے. کنسنٹریشن پاور جو ہوتی ہے انسان کی، وہ اس کو آگے بڑھاتی ہے. دنیا میں کوئی بھی کام جو ہے وہ اگر اچھے توجہ کے ساتھ کیا جائے تو اس کے اندر انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. تو اللہ کی طرف، اللہ کے کاموں کی طرف توجہ دو. یہاں پر توجہ دینے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. کنسنٹریشن کرو، سوچو اس کے متعلق کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، نیکیوں میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا. تو تم جس جگہ کے اوپر بھی ٹھہرے ہوئے ہو، وہاں سے اللہ تم کو آگے بڑھا کر اللہ کی طرف تمہیں لے کر آ جائے گا. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. انسان جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی کو جو ہے وہ کم سمجھتا ہے، اپنی وسعت کو جو ہے وہ کم سمجھتا ہے. تو اپنی وسعت کو کم نہ سمجھو. جب تم نیکیوں کی طرف توجہ کرو گے تو اللہ جو ہے وہ تم کو آگے بڑھائے گا اور اس جگہ تک لے کر آئے گا جہاں تم سبقت حاصل کرنے والے بن جاؤ گے. خود بخود ہوگا یہ کام. توجہ تو کرو نیکی کی طرف. اللہ اس مقام پہ پہنچائے گا جہاں پہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور ایسے واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں جہاں انسان اپنی پوری توجہ جب اس کی طرف لگاتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے بات کرتا ہے لوگوں سے، اس کی طرف چل کے جاتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو انسانی ایٹریبیوٹ ہے، جدھر توجہ دے گا وہاں پہ کامیابی ملے گی. اور خدا کی طرف توجہ کرنا، جہاں پر انسان کا ڈسٹرکشن زیرو ہے، بالکل مائنڈ ڈسٹرکشن زیرو ہے بالکل اس جگہ پہ. باقی اور سب جگہوں کے اوپر مائنڈ ڈسٹرکشن ہوتا ہے. کیونکہ مائنڈ جو ہے وہ اپنا فائدے کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتا ہے. تو ڈسٹرکشن جو ہے وہ لازم ہوتا ہے اس کے اندر. کوئی رکاوٹ پڑتی ہے تو ڈسٹرکشن ہوتا ہے. لیکن جب انسان بھلائی کے کاموں کی طرف جاتا ہے تو اور مزید اور مزید اور مزید کامیابیوں پہ کامیابیاں اس کو جو ہے وہ ملتی چلی جاتی ہیں. مزید ایثار کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. یہ کام جو ہے وہ نیکیوں کے اندر ہی ممکن ہے، نیکی کے راستے کے اوپر ہی ممکن ہے. تو اللہ تم کو ایسی جگہ پہنچائے گا، اللہ تم کو ایسی جگہ جا کر جمع کرے گا جہاں پر تم اپنے مقصد کو حاصل کر لو گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے، اللہ ہر شے کے اوپر قادر. آپ نے غور کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر کہاں پہ آ رہا ہے؟ کس سینیریو کے اندر آ رہا ہے؟ اللہ گدھے کو گھوڑا بنا دے گا، گھوڑے کو گدھا بنا دے گا، اس کے لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں آ رہا ہے. بلکہ ایک امکان ہے، مگر انسان جو ہے وہ توجہ نہیں کر، انسان اپنا دل میں جو ہے وہ قوت پیدا نہیں کر پا رہا ہے. نیکیوں کا راستہ کھلا ہے مگر انسان کے دل میں قوت پیدا نہیں ہو رہی ہے. انسان سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں اس میں کامیاب رہوں گا یا نہیں رہوں گا.
اس وقت اللہ فرما رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو ہے وہ ہر شے پر قادر ہے. تم اپنے اس مقام تک پہنچو گے جہاں اس کمپٹیشن میں تم سب سے آگے نکل جاؤ گے، لیکن یہ کمپٹیشن تمہیں نیکیوں کی طرف کرنا ہوگا، تب ایسا ہوگا. کامیابی جو ہے وہ تمہارے قدم چومے. قد افلح المؤمنون 28واں پارہ جو شروع ہوتا ہے یہیں سے کہ کون ہے دنیا کے اندر جو کامیاب ہوتے ہیں. مومن بندے جو ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ حقیقی کامیابی ان کو ہی نصیب ہوتی ہے. وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حقیقی کامیابی نیکیوں کے سبقت کرنے میں ملتی ہے. اور وہ ہے اطمینان قلب، وہ ہے وہ جنت جو اس دنیا میں حاصل کرتے ہیں، اور وہ ہے وہ جنت جو مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر وہ حاصل کرتے ہیں. یہاں پر ابھی ہم ختم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب. آمین. جی سوال سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. چلیے جی پھر بھی جاتے ہیں، کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. حافظ. السلام علیکم.